علی بھائی، پوری دنیا سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جانب سے آپ کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب پہ 1 ملین سبسکرائبر ہونے پر مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد۔ خیر اس مبارک۔ پرمسرت موقع پر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا سے جو لوگ بھی ہماری اس دعوت حق میں شامل ہیں، اسلامی بھائیوں میں سے ہوں یا بہنوں میں سے، جو خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق، دین اسلام کی ترویج کے لیے ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، جن کو میں اپنا فالوور نہیں کہتا بلکہ اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو میں دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہماری پوری ٹیم کے لیے، ہم سب کے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر طریقے سے ہم سے دین کا کام لیتا رہے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، یوٹیوب کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام انٹرنیٹ پہ سٹارٹ ہوا باقاعدہ طور پر اپلوڈنگ کا سلسلہ، وہ اکتوبر 2010 میں ہوا، یعنی آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے۔ آج 5 اپریل 2020 کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے، تو آلموسٹ سمجھ لیں کہ 10 سال ہو چکے ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ کام جو بالکل چھوٹے پیمانے کے اوپر سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت اللہ کے فضل سے دنیا میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، بلکہ آلموسٹ دنیا میں 40 to 50% لوگ اردو کم از کم سمجھنے والے ہیں، ان تک تو پہنچا ہی ہے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگوں تک بھی الحمدللہ اس پلیٹ فارم کی دعوت حق الحمدللہ پہنچ چکی ہے۔ میں تھوڑی سی بریف ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل، ہمارے آفیشیل 2 چینل ہیں، ایک کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اور ایک آفیشیل چینل کے نام سے ہے، جس کا پرانا نام تھا شارٹ کلپس، پھر ہم نے اس کو چینج کیا تھا کہ اسے آفیشیل چینل ڈکلیئر کریں۔ یہ 2 چینلز جو ہیں، ان کا لنک جو ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ دیا ہوا ہے۔ ہمارا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، اس کا لنک بھی اسی کے اوپر ہے، اہلسنتپاک.com جو ہماری ویب سائٹ ہے۔ تو یہ جو آفیشیل چینل ہے، یہ 17 جون 2014 کو بنایا گیا تھا، ہمارے فیصل بھائی نے بنایا تھا، اور کچھ عرصہ انہوں نے رن کیا۔ اس وقت تو ہمیں اتنا یوٹیوب کا آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا، ہمارا ایک پرانا چینل چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اکتوبر 2015 کے اندر یہ چینل ہمارے ہینڈ اوور کر دیا، اس کا پاس ورڈ اور باقی ساری چیزیں ہمیں دے دی، اور اس وقت اس کے جو ٹوٹل سبسکرائبرز تھے وہ 2000 تھے۔ اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبرز تھے، ایک سال کے اندر وہ 1.25 سال میں 2000 بنے تھے، اور روزانہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل لوگ دیکھتے تھے ان کی تعداد تھی 1500 روزانہ۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2015 کی، اور یہی وہ زمانہ ہے جس وقت علماء نے ہم پہ مہربانی کرنی شروع کی، ہمارے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہم ان کی نظر میں فتنہ اور ہماری نظر میں عربی والے فتنے آزمائش کو دبا لیں گے۔ لیکن اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اکتوبر 2015 میں جب ہمارے سبسکرائبر صرف 2000 تھے اور ہمارے آفیشیل چینل کو صرف 1500 لوگ روزانہ دیکھتے تھے، ان علماء کی برکت سے انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو نہیں سننا، تو انہوں نے کہا علی کون ہے؟ جب علی کو سننا شروع کیا تو
انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر لیکچر میں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو سنا کریں، اینڈ پہ میری بات بھی سنیں اور پھر آپ کتابوں کے ذریعے فیصلہ کر لیں کہ کون سا اسپیکر جو ہے وہ دلائل کے اوپر بات کر رہا ہے اور کون سا بغیر دلیل کے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبر اور روزانہ 1500 کے قریب ویورشپ۔ پھر 2 سال سے بھی کم عرصے میں 30 جولائی 2017 کو ہمارے وہ سبسکرائبرز آلموسٹ پونے 2 سال میں 2000 سے 1 لاکھ پہ چلے گئے، اور روزانہ تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک ویورشپ آ گئی، جو صرف 1500 تھی پونے 2 سال پہلے۔ اور یہ تو تھا 30 جولائی 2017، 1 لاکھ سبسکرائبرز۔ اس سے اگلے تقریباً پونے 3 سال میں، 3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، اور شب جمعہ 2 اپریل کو، 2 اور 3 اپریل 2020 کی درمیانی رات کو الحمدللہ آلموسٹ کوئی پونے 10 بجے کے قریب ہمارے پاس جو انٹرنل وہ ڈسپلے ہو رہا تھا تو 1 ملین کا فگر کراس کر گیا تھا۔ آفیشلی یوٹیوب نے جب اس کو ڈسپلے کیا تو آلموسٹ 11 بجے کے قریب۔ تو یہ پونے 3 سال کے اندر 1 لاکھ سے سبسکرائبر 10 لاکھ پہ یعنی 1 ملین پہ چلے گئے، اور الحمدللہ روزانہ جو ہماری ویورشپ ہے وہ 5 لاکھ سے 7 لاکھ ہے۔ جناب یہ لوگ کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہیں، سر ٹی وی چینلز کے پروگرام کون دیکھتا ہے؟ آپ ذرا ٹی وی چینلز کے جو یوٹیوب کے سبسکرائبرز دیکھیں، کسی کے 4 ملین ہیں، کسی کے 5، کسی کے 6، لیکن نیچے سینکڑوں میں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہوتی ہیں، چند ویڈیوز ان کی ہزاروں میں جاتی ہیں۔ میرے نزدیک سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کتنے لوگ سیریس ہو کے اس میسج کو لے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کوئی اوٹ پٹانگ ویڈیو بھی چڑھا دیں تو لوگ دیکھ رہیں گے، اصل چیز یہ کہ لوگ اس کو لے رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ ہلچل مچ گئی ہے۔ میں یہ یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ اردو بولنے یا سمجھنے والا کوئی بندہ موجود ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اس سے آپ میرے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو اچھی یا بری تعریف کسی بھی فارم میں ضرور کر دے گا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موڈ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں اس طرح کے لوگ نہیں پیدا ہوئے؟ پہلے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے، ان کے پاس یہ موڈ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پاس یہ فری موڈ اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کی شکل میں، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع دیے ہیں جن کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہے، اور آپ پوری دنیا کے سامنے اپنی دعوت حق الحمدللہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، میں تھوڑا اس حوالے سے ڈسکشن کروں کہ اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک ایسی دعوت حق جو ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اٹھی، ایک چھوٹے سے پنجاب کے سٹی سے اٹھی، جہلم شہر سے، اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب کہ کوئی مکتبہ فکر پشت پہ نہیں کھڑا، علماء پشت پہ کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، پشت میں کیا سامنے آ کے چھرا مارنے کے لیے تیار ہیں، فزیکلی بھی اور اپنی تقریروں کے ذریعے بھی۔ باقی جتنے بھی علماء آپ انٹرنیشنل سپیکر دیکھیں گے، سب کے پشت کے اوپر کوئی نہ کوئی فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویورشپ ہے تو ان کے پیچھے کروڑوں دیوبندی اور ان کے لاکھوں علماء، اور پاکستان میں تقریباً 40,000 سے زیادہ مدارس صرف پاکستان میں ہیں دیوبندیوں کے، وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی ویورشپ بہت کم ہے، کیونکہ ان کو تو بنی بنی ایک پوری سٹیج ملی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کے پیچھے ایک پورا مکتبہ فکر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پورا ایک مکتبہ فکر ہے اہل حدیث کا، آج تک وہ ان کی مخالفت نہیں کرتا، صرف ان کا اختلاف یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اہل حدیث کیوں نہیں کہتا۔ ادروائز جتنے بھی غلط مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں غلط بنتے ہیں جو اہل حدیث کے ہیں، وہ ان سارے معاملات میں ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ یزید کا ایشو ہو، چاہے باقی اور ایشوز ہوں، طلاق کا مسئلہ ہو، ان کے پیچھے بھی ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں، الٹا سارے فرقوں نے ایکا کر لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ویڈیوز، وہ کہتے ہیں جی اب بریلوی آگے کہہ رہے ہیں جی دیوبندی تو کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی ہے، جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، میری وجہ سے اتحاد امت ہو گیا اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو فرقے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ تو بلکہ وہ ایک مولوی نے تو ویڈیو چلائی، کہتے ہیں کہ صدیوں سے سکون سے زندگی گزر رہی تھی،
یہ بیچ میں آیا ہے اور اس نے سارا سکون برباد کر دیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو انڈیا کی وہ فلم ہے نا پی کے، اس کے چند ایک کلپس ہی میں نے دیکھے، اس نے بھی صدیوں کی متھ توڑی ہے۔ تو یہ مذہب کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں عامر خان نے جس طریقے سے پرورٹڈ قسم کے مذہبی نیچر کو لوگوں کی سامنے لے کے آیا ہے، تو اس پلیٹ فارم نے کتاب و سنت کے دلائل میں ان فرقوں کی ان ساری اصلیت کو اللہ کے فضل سے کھولا ہے الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ سب مخالف ہوں، اور یہ سپیکر کبھی کسی ایک ویڈیو میں بھی نہ کہے کہ آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں، کبھی کسی بھول کے بھی کسی ویڈیو میں نہیں کہا، خواہش ہی نہیں ہوتی، یہ تو من چلے گا سودا ہے۔ یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، کوئی فنڈنگ لانچ کر کے جعلی سبسکرائبر بھی نہ بنائے جا رہے ہوں، اب تو خیر وہ بھی بننے بند ہو گئے ہیں، یوٹیوب نے وہ بھی اسکروٹنی کرنی شروع کر دی ہے جن لوگوں کے بنے ہوئے تھے۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دعوت حق پھیلے، تو اس کے پیچھے جو میں نے یعنی برین سٹارمنگ کی ہے تو مجھے 5 چیزیں نظر آئی ہیں۔ نمبر 1، اس دعوت حق کا فرقوں کی لعنت سے پاک ہونا۔ سب کو یہ یقین ہے کہ یار یہ بات سچائی کرے گا، خواہ وہ سنی کے حق میں جائے، خواہ شیعہ کی، سنیوں کے جتنے فرقے ہیں، اگر بریلویوں کے حق میں بات جا رہی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا، جہاں پہ اہل حدیث ٹھیک ہوں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے، جہاں پہ دیوبندی ٹھیک ہوں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے، اور جہاں پہ غلط ہوں گے غلط کہے گا۔ نمبر 2، تکفیر سے اجتناب۔ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو تکفیر نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یار باقی بھی نہیں کرتے، نہ سب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پہ کیے ہوئے نقاب۔ جس طریقے سے آپ میک اپ شدہ چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک گرم تولیہ پکڑا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ نہیں، کوئی ایک بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی اپنا لیڈر مانتے ہوں ہمیں ایک فتویٰ لکھ دے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب کے سب اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن چونکہ کلمہ گو تو ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، سر ایک مولوی بھی تیار نہیں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کافر سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا تو میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوا، اس کے سوا اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوئی۔ وہ فٹ کر دیں یہ حدیث اس کے اوپر، یا ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے بطاقہ، کاغذ کے پرزے والی حدیث، کہ ایک شخص کے قیامت والے دن ایک پلڑے میں 99 دفاتر جو ہیں وہ رکھے جائیں گے گناہوں کے، دوسرے پلڑے میں صرف ایک پرچی، بطاقہ عربی میں پرچی کو، کاغذ کے پرزے کو کہتے ہیں، جس پہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ حدیث بطاقہ ہی دوسرے فرقے پہ کوئی فٹ کر دے، جائیں دیوبندیوں سے فتویٰ لیں باقیوں کے بارے میں، کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ انڈکلیئرڈ کافر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ جو نقاب تھے نا اس کے اوپر گرم تولیہ اللہ کے فضل سے ہم نے پھیرا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار واقعی یہ تو اس طرح نہیں، یہ تو اندر سے تو یہ ہے۔ اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو جاؤ لے کے دو فتویٰ، لے آؤ، ہم سب سے پہلے اپنے چینل سے اس فتوے کو اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ اگلا جمعہ وہاں پہ پڑھا گیا تو آپ پھر پکڑیے گا، اس کے خلاف کلپ نہ آگے تو پتہ چل جائے گا، تو ہم کانفیڈنٹ ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تکفیر سے اجتناب۔ تیسری چیز سب کے لیے جذبہ محبت۔ ہم نے ہمیشہ یہی ترغیب دلائی ہے کہ بھائی سارے بھائی ہیں، علمی اختلاف کریں لیکن نفرت کسی سے نہ کریں۔ ڈاکٹر کا کام مریض سے نفرت کرنا نہیں ہے، اس کے مرض سے نفرت ہے، مریض کا علاج کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ترغیب دلائی کہ تمام مکاتب فکر کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، جتنے مکاتب فکر ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور اس میں ہم نے اس حد تک آگے گئے ہیں کہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں، اور میری تو ویڈیوز بھی اپلوڈڈ ہیں۔ صرف 2 فرقوں کا مجھے جن کی میں تکفیر کرتا ہوں اس لیے کہ امت نے اجماع کیا، ایک اہل سنت کا فرقہ آف شوٹ نکلا ہوا فرقہ، اب تو اس وقت وہ نہیں ہے لیکن نکلا انہی میں سے ہے، قادیانی، جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ نصیریہ جو کہ شام کے اندر عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں کہتے ہیں وہ رب ہیں۔ یہ 2 فرقے ہیں، ایک سنیوں کا فرقہ نکلا ہوا، ایک شیعہ کا، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اس کے سوا جتنے فرقے ہیں میں سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے سب کو علمی اختلاف سب سے رکھتا ہوں۔
تو یہ الحمدللہ نماز پڑھنے کی جو ترغیب دلائی، یہ چوتھی خوبی۔ اور پانچویں کہ ہماری یہ دعوت حق الحمدللہ ان 3 فتنوں سے پاک ہے جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 مشہوری کا، فیم کا فتنہ۔ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں اللہ کے فضل سے۔ بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکر ہیں، ان کو عورتیں ڈس گئی ہیں، مال ڈس گیا ہے، مشہوری ڈس گئی ہے۔ ہم تو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ عورتوں والا کوئی معاملہ نہیں، مال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ اور میں پہلے، آپ تو میرے خیال ہے کئی سال ہو گئے میں نے یہ جملہ ہی ریپیٹ نہیں کیا، چلیں آج ہم آپ کو پرانا اپنا ایک جملہ سناتے ہیں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کے دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا اپنے لیے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں، بلکہ مسلم شریف میں 5 بھی ثابت ہیں، 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ فرقہ واریت میں پھنس جاتا ہے، اپنے بابوں کا دفاع کرتا ہے، اسے یہ فکر لگ جاتی ہے اگر اپنے فرقے کے خلاف بات کی تو مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی، تو میرا خرچہ کون اٹھائے گا، تو اس لیے وہ سچ بات نہیں کرتا۔ تو میں نے فرقہ واریت کو 4 کیا 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے صدیوں کی جو گراوٹ تھی سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے، اس کو برج کیا گیا کہ بھی اتنی بات سنیوں کی ٹھیک ہے، یہاں پہ شیعہ درست ہیں، یہاں پہ سنی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ شیعہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ پھر سنیوں کے اندر جتنے سب سیکٹس تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان میں جو اختلافات ہیں، اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے سارے اختلافی موضوعات پہ بات کی گئی۔ لوگ جب ہمارے انداز بیان کو، ہماری گفتگو کو باقی سپیکر سے کمپیئر کرواتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی سپیکرز کبھی بھی اختلافی موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے۔ طارق جمیل صاحب نے صرف مولا علی لفظ بولا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے مولوی ان سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، مجھے خود انہوں نے بتایا، حالانکہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے حدیث متواتر بیان کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ ایک اختلافی بات کی ہے، اختلافی بھی نہیں تھی، اتفاقی تھی، تو ان کے ساتھ کیا کر دیا علماء نے، تو وہ کیسے اختلافی موضوعات پہ بول سکتے ہیں؟ حالانکہ سب کانٹیننٹ کا ایشو یہی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب وہ چھینک کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے، وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یہ ثانوی مسئلے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، تو ہم نے پھر ان کے ساتھ کی ہے نا کہ آپ کے بزرگوں نے بھی بڑے کام ڈالے ہیں۔ اگر اشرف علی رسول اللہ ہے تو سر چشتی رسول اللہ بھی ہے، آؤ نا۔ اہل حدیث کہتے تھے نا، یہ دیکھیں رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم میں نہیں مانتے بریلوی دیوبندی۔ ہم نے کہا جناب باقی حدیثیں کہتے ہیں ہم تو ساری مانتے ہیں۔ ہم نے جب آل امیہ کی بدماشی کھولی ہے بخاری مسلم کی روشنی میں تو کہتے ہیں حدیثیں تو ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو حنفی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حنفیوں کا ملک ہے، آپ رفع الیدین کی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو ان کے چہرے پہ جو کلی تھی نا کتاب و سنت کو ماننے والی، وہ بھی اتر گئی۔ شیعہ نے بڑا ڈونگ رچایا ہوا تھا اس حوالے سے کہ جی ہم تو علی کے شیعہ ہیں، یہ تو سارے معاویہ کے شیعہ ہیں، تو ہم نے بتایا کہ یہ ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروانا یہ آل امیہ کی بدعت ہے۔ آج اس ممبر کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ سنی تو کسی پہ بھی نہیں لان تان کرتے، اور تم لوگ جو ہے وہ مولا علی کی محبت میں ان کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے جو ہے وہ آل امیہ کے اوپر لعنت کرتے ہو، تو کس طریقے پہ ہو؟ ہاں علمی اختلاف ہے، وہ ساری ایک جرائم کی لسٹ ہے، وہ ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، لیکن لعنت والا معاملہ نہ کریں۔ تو ان کے سے بھی یہ کلی اتر گئی، ہر ایک کی اتری ہے اللہ کے فضل سے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے سچائی کی پیروی نہیں کی ہے، اپنے بزرگ بابوں کی ان فرقوں کو لے کے چل رہے تھے۔ تو یہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم کی خوبی، اور اس میں اکثر کہتا ہوں کہ کیمرے اور میرے درمیان کتابیں ہیں، یہ میری ڈھال ہے، آپ میرے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ان کتابوں کو اٹھا کے سائڈ پہ نہ کریں، اور ان کو کریں گے تو آپ اپنا ایمان سائڈ پہ کر رہے ہوں گے، یہ میری ڈھال ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے لیے پرسنالٹیز ہیں، ان کے ساتھ تو جڑنا ہی ایمان ہے، ان کے علاوہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، نہ اپنے ساتھ جوڑا ہے۔
کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, اکیڈمی بھی ہے تو یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کسی انٹرنیشنل ٹور میں کبھی نہیں گئے, لوگ منتیں مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں آن لائن سنیں بس کافی ہے. کوئی بینیفٹ اس پورے سسٹم سے نہیں حاصل کیا جا رہا. یہاں پہ انٹرنیشنل سپیکر ہیں جو اپنی ویڈیوز کی ڈاؤن لوڈنگ کے اوپر انہوں نے ڈالرز لگائے ہوئے ہیں, ہزاروں کیا لاکھوں ڈالرز مہینے کے کماتے ہیں. ہماری ویڈیوز اللہ کے فضل سے درجنوں چینلز بنے ہوئے ہیں, ہر بندے کو اجازت دی ہے اپلوڈ کرو. ہاں کوئی ویڈیو بےہودہ اشتہار اس کے اوپر نہ چلاؤ, آپ چڑھاؤ ویڈیوز, عام اجازت دی ہوئی ہے. ڈاؤن لوڈنگ جتنی مرضی کرنی ہے کرو, جو مرضی کرو, فری رکھی ہوئی ہے. یہ فتنہ رکھے ہی نہیں ہوا. تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ساتھ ہے. تو ہم نے ان کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے, یعنی کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. ٹھیک ہے, منوس آدمی وہ جو کہتا ہے, ٹھیک, منوس والی بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اچھا, تو یہ ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے. کتابوں کے ساتھ جو بھی جڑ گیا تو سب پھر وہ خود فیصلہ کرے گا, میرے ساتھ تو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو اس کے اندر سے آواز نکلے گی. کیا کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں, اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں. اللہ کے فضل سے یہ اندر سے خود آواز نکلے گی. جہاں تک میرے بھائیوں میری ذات کا تعلق ہے, تو میں نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو 21 کوسچنز ریکارڈ کروا دیے تھے مجلس نمبر 50 میں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. 21 سوالات مجھ سے 1 to 1 ہوئے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے اندر. میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں جو آپ کو میری شخصیت, اس دعوت حق سے ریلیٹڈ جو وظائف ہیں, سب کچھ کلیئر کیا ہے. ایک اور بھی ہے مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں. بڑے تلخ سوالات, پوری دنیا سے 20 سوالات لیے گئے تھے, ایک ایک چیز کا ہم نے جواب دیا ہے. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات کلیئر ہوں گے. اور حال ہی میں ایک مجلس جو ہم نے نیو کمرز کے لیے ریکارڈ کی ہے, یا ہر اس مسلمان کے لیے ریکارڈ کی ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کام کیا ڈالا ہے لوگوں نے, میرے بابوں نے, یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو, دوست احباب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بابے کی کام پا کے گئے ہیں, تو مجلس نمبر 100 ہے. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. 5 گھنٹے کی ہے, 50 مثالیں ہیں اس میں, پورا مقدمہ رکھا ہے. خدا سب کا ایک ہی ہے, لیکن کیا مسلمان کہیں گے کہ میں ہندوؤں کے بھگوان کو مانتا ہوں؟ آپ کہیں گے کہ وہ بھگوان اسی اللہ کو کہہ رہے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو سر جو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروا رہے ہیں نا, وہ اللہ اور رسول کا تعارف ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہتے ہیں جی آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں. نہیں, بلکہ نہیں نا, آپ کا کلمہ ہی نا سے شروع ہوتا ہے. لا نہیں, کوئی الہ نہیں الا اللہ. تو آپ کو بھی ہم کہتے ہیں نا, یہ دین اللہ کے تعارف کے لیے ہے. آپ کو سمجھ ہی اس وقت آئے گی جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. دین تو آپ بڑا ہلکا جانتے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا اس کا خدا الگ ہے, تو سر جب آپ کتابوں کے ریفرنس پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے بھی خود بات آئے گی کہ یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. پھر یہ کہیں گے, وہ بلکہ کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ علی بھائی مرنے سے پہلے کر لیا ہے ہم نے غور, واقعی کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں واقعی غور کرنے کے بعد ہم بھی اسی رزلٹ پہ پہنچے. تو وہ میرے بھائیوں مجلس نمبر 100 دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. باتیں بہت کرنے والی ہیں, لیکن چونکہ ہمارا یہ اسپیشل کلپ بننا ہے, میں اسی کے اوپر یہ میں نے جو کراس ریفرنسز دیے ہیں نا, یہ آپ ضرور کریں. اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ دعائے خیر بھی کی جائے اس حوالے سے. ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وہ امام خائن ہے جو جب دعا کرنے لگے صرف اپنے لیے دعا کرے, اپنے مقتدیوں کو دعا میں یاد نہ رکھے. کسی امام کے لیے حلال نہیں ہے. یہی وہ حدیث ہے جس سے اجتماعی دعا نکالتے ہیں, حالانکہ وہ اجتماعی دعا کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ یہ کہ امام جو لیڈر ہے, خواہ وہ امام مسجد ہے یا وہ ایک ریلیجس لیڈر ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو, وہ جب بھی دعا کرنے بیٹھے نا تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بھی, اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے. اسی کے تحت میں اکثر اوقات دعا کرواتا رہتا ہوں. آج چونکہ ایک اسپیشل اوکیزن ہے اور میرے لیے یہ بھی چیز ایک تکلیف دہ ہے کہ ان 10 سالوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو اس دعوت سے اٹیچ ہوئے
اور وہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہمیں تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، میں دعائے خیر بھی ان کے لیے، دعائے مغفرت بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ آج ایک موقع ہے کہ ان لوگوں کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں جن لوگوں نے اس حوالے سے. کئی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرے چچا نے انٹروڈیوس کرایا، کوئی کہتا ہے میرے تایا ابو نے کروایا، وہ فوت ہو گئے اور ملاقات بھی نہیں ظاہر ہے میرے ساتھ کر سکے، کئی تو دوسرے ملکوں میں بھی تھے. ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو زندہ بچ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے کے اوپر قائم رکھے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. اے اللہ اس وقت جو کرونا کی آزمائش تیری طرف سے انسانیت پہ آئی ہے، خواہ مسلمانوں پہ یا غیر مسلموں پہ، اے اللہ اس آزمائش کو جلد از جلد ہم سے پھیر دے. اے اللہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. آمین. اے اللہ پوری دنیا سے جن جن مسلمانوں نے، اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کی نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں، تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ اس دعوت حق کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں تیری رضا کی خاطر، اے اللہ سب کو استقامت نصیب فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی سے نفرت کیے بغیر علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین. جی جناب. علی بھائی اگلا سوال ہم اکیڈمی کی انتظامیہ کی جانب سے ہے. علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کئی بھائی اکیڈمی کے نمبر 032159000162 پر رابطہ کر کے آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی ضد کرتے ہیں. جب ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ علی بھائی کا سیل نمبر نہیں ہے اور علی بھائی کے لیے ممکن بھی نہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں سے بات کر سکے، تو جواباً وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو غیر اخلاقی رویہ اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ان محبین سے خود ہی ریکویسٹ کریں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے. جزاک اللہ خیرہ. محبین کو کوئی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا جی، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز میں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے. میں ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک علمی پھکی کے طور پہ بات کرتا ہوں. مجھے بتائیے اس وقت دنیا میں کون سا انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو ہر سنڈے کو سینکڑوں لوگوں سے پبلکلی ملاقات کرتا ہو اور 10 سال میں اس نے کوئی ناغہ نہ کیا ہو سوائے میرے؟ اب اور کیا کریں؟ یہ تو ابھی کرونا کا ایک ایشو اٹھا ہے جس کی وجہ سے ہم نے آلموسٹ 3 ہفتے ہو چکے ہیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ آ گئے ہیں اور پبلکلی یہ پروگرام نہیں ہو رہے. تو پہلے تو ہم مل رہے تھے، ہزاروں لوگ یہاں مل کے جا چکے ہیں،
باہر کے ملکوں سے بھی، ود ان پاکستان بھی. تو جس کو شوق ہے وہ یہاں پہ خود آ جائے، اور اگر یہاں پہ نہیں آ سکتا تو ظاہر ہے کہ ابھی اس کا عشق ابھی اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیول کے اوپر لے کے آئیں. دیکھیں نا، ڈاکٹرز کے پاس لوگ پیسے خرچ کے، فیسیں دے کے، ان کے ٹائم کے مطابق ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں ڈاکٹروں کی. ہم تو آپ سے پیسے بھی نہیں لے رہے، الٹا آپ کو کھلاتے ہیں، آؤٹ اسٹیشن سب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور گفٹ دے کے بھیجتے ہیں سارے ریسرچ پیپرز کا فری یہاں سے. تو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں. تو جس کو زیادہ شوق ہے بات کرنے کا، ملاقات کرنے کا، تو یہ کرونا والی وائرس والا ایشو کی پابندی اٹھ جائے تو آپ اتوار والے دن یہاں پہ آ جائیں، صبح 11 بجے آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی. آپ لائیو جو ہے وہ درس قرآن بھی سنیں گے، مجلس بھی سنیں گے. تو یہ والی ضد نہ کیا کریں. اور یہ لوگوں کو مشورے دینا بہت آسان ہے. خود یہ لوگ اب تو خیر بہت زیادہ لوگ فارغ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر یہیں پہ فون ملا رہے ہیں. آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ لوگ جو کاروباری طبقہ ہے یا ملازمت پیشہ طبقہ ہے، آپ لوگ کیا روزانہ 5,000 6,000 لوگوں سے فون پہ بات کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے نا، تب بھی نہیں کر سکتے. کسی کی کمپیٹنسی نہیں اتنی کہ وہ کر سکے. وہ اللہ ہی ہے جو اربوں لوگوں کی آوازیں روزانہ سنتا ہے، ان کو رسپانس بھی کرتا ہے، ان کو عطا بھی فرماتا ہے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ اس تکلیف میں نہ ڈالا کریں. یہ پاسبل ہی، جب یہ پاسبل نہیں ہے تو آپ کو اس وقت آم کھانے ہیں، گٹھلیاں نہیں گننی. دیکھیں، یہ اگر میں کام شروع کر دوں گا تو ہماری مجالس ریکارڈ نہیں ہوگی، درس قرآن ریکارڈ نہیں ہوں گے، علمی ڈسکشن آپ کے پاس نہیں آئیں گی. آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ہفتے میں ہم بڑی محنت کر کے یہ ایک پروگرام مینیج کر پاتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ضد نہ کیا کریں کہ جی فون پہ بات کرنی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے سوال بھی کرنے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، وہاں پہ اکاؤنٹ اپنا جا کے بنائیں، کانٹیکٹ اس میں جا کے، بڑا آسان طریقہ ہے، وہاں پہ اپنا سوال ڈالیں، آپ کو انشاءاللہ رسپانس ملے گا. ابھی ایک کرونا کی چھٹیوں کی وجہ سے ہم 0 پہ لے آئے ہیں وہ سوالات والا سلسلہ، سارے آنسر کر دیے. وہاں پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں. آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں. ابھی کرونا پہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، آپ ذرا کرونا لکھیں نا، اور ساتھ پہ میرا نام لکھ دیں، انجینئر محمد علی مرزا، تو کتنی ویڈیوز کھل جائیں گی. آپ نے جو سوال کرنے تھے، میں آلموسٹ 30-40 سوالات ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہر اینگل سے، پوری دنیا سے جو ریسیو ہوئے تھے. تو یوٹیوب پہ خود سرچ کیا کریں، آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے. یہ ہمارا سیل نمبر صرف سرچ پیپرز منگوانے کے لیے، سوالات کے لیے بھی نہیں. اگر اس پہ آپ کو سوالات کے لیے کوئی انٹرٹین کرتا ہے تو وہ کرٹسی میں کر رہا ہے، ادروائز یہ صرف ڈاک کے لیے، ریسرچ پیپرز منگوانے کے لیے، یا احادیث کی کتابیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ کچھ ہمارے اکیڈمی سے بھی خرچہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر منگوانے کے لیے. یہ باقی کاموں کے لیے نمبر نہیں، لہٰذا ضد نہ کیا کریں. ہمارا یہ جو نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ پاکستان میں کریں گے تو ڈائریکٹ کریں گے 032159000162. صبح 9 سے 5 بجے تک روزانہ کھلا ہوتا ہے. چھٹی کا دن اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات نماز کا کوئی وقفہ آ جاتا ہے اور کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے، بعض اوقات فون مسلسل آ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بند کرنا پڑ جاتا ہے فون، تو آپ تھوڑا صبر کر لیا کریں، اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں. ملاقات جس نے کرنی ہے یا آواز سننی ہے یا بات کرنی ہے تو اس کو جیلم ہی آنا پڑے گا. اور گوگل میں جا کے آپ ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں، گوگل کا نقشہ پڑا ہوا ہے، آپ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی لکھیں تو یہ تو جیلم شہر تو بڑا چھوٹا سا ہے، ہارڈلی یہ یعنی 2 کلومیٹر کے ریڈیس کا ایک سرکل ہے جس کے اندر یہ پورا سٹی ہے. تو جی ٹی روڈ سے بالکل قریب ہے، دریا کے کنارے. آپ سٹینڈرڈ میڈیکل سٹور کسی سے بھی پوچھ لیں، اس کے ساتھ یہ آپ کو نیچے آئس فیکٹری ہے، اوپر یہ اکیڈمی مل جائے گی. لیکن جب تک یہ کرونا کی پابندی ہے تو چونکہ یہ درس نہیں ہو رہے تو اس لیے اس دوران تو آپ نہ آئے. ایون یہ ہماری جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یہ بھی ہم سنڈے کے دن نہیں کرتے، کوئی خطرہ ہوتا ہے کوئی آ ہی نہ جائے. سنڈے کے علاوہ کوئی ایک دن ہم چوز کر لیتے ہیں، ڈیٹ ہم سنڈے کے اعتبار سے بول دیتے ہیں، اور اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر کے یہ آن لائن ہمارا سلسلہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. تو کتابوں کے لیے ضرور رابطہ کریں، احادیث کی کتابوں کے لیے، ریسرچ پیپرز کے لیے. تو ریسرچ پیپرز بھی ہم TCS کے آپ سے خرچہ لے رہے ہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب پیسے لگا دیے ہیں. آپ ذرا TCS کا 1 کلو کا ریٹ تو پوچھیں، آدھا کلو سے لے کے 1 کلو، بلکہ 1 گرام سے لے کے 1 کلو تک تو 350 روپے. ہم 300 روپے میں 12 ریسرچ پیپرز، جس میں 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ ہیں، 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ. تو 300 میں آپ کے گھر پلاسٹک بیگ کے اندر TCS کروا کے آپ کے گھر دے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کل چونکہ ڈاک کا سلسلہ رکا ہوا ہے اس لیے ابھی نہیں ہم بھجوا سکیں گے. مشکات المصابی کی 3 جلدیں ہیں، ان کی فوٹو کاپی ایک جلد کی نہیں 2000 روپے کی ہوتی ہے. تو تینوں کو ملا کے ہم یہاں سے آ کے ڈائریکٹ لیں تو 2000 روپے کی آپ کو دے دیں گے، اور ڈاک پہ منگوائیں گے تو 2500 روپے میں. یہ تو جناب مارکیٹ میں 4000 کی بیچ رہے ہیں یہی والی.
تو ہم تو دے رہے ہیں آپ کو. بخاری مسلم ملا کے پیکج رکھا ہوا ہے جناب 5,000 روپے کا ڈاک کے اندر, یہاں سے آگے لیں تو 4,000 روپے میں لے لیں. تو اتنا ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ضد نہ کیا کریں بات کرنے کی, جی وہ پھر یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ کوئی شخص میری محبت میں ہمارے اکیڈمی کے لوگوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دے کہ جی آپ ان تک بات پہنچا دیں. اسی طریقے سے جو ہمارے ٹی وی چینل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اینکرز ہیں, صحافی ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں تو رول آف لا میں بلیو کرنے والا ہوں, اور میں پاکستان میں میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو ہی واحد ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر تھوڑی اویئرنیس آئے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹرو اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے. تو میں تو صحافیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کی وجہ سے لوگوں سے گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, بلکہ وہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے. جو صحافی ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے لیے یعنی کمپین چلایا کرتے تھے الیکشنز میں, انہوں نے اگر ان کے سامنے بیٹھ کے ایک جینون ان سے بات کر لی ہے تو انہوں نے بھی گالیاں کھائی ہیں. تو یہ ایک ہم نے اس قسم کی نیشن پروڈیوس کی ہے جو ہمیں پھر بعد میں بھگتنی پڑے گی. تو بل یہ ہے تو چند لوگ ہیں, گنتی کے لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا خرچہ ان کے ماں باپ نے اٹھایا ہوا ہے یا کوئی بہن بھائی باہر ہے وہ بیچتا ہے. جو بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے نا, جس کو خود کمانا پڑ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کتنے 20 ہے, تو کتنا عرصہ یہ اس طرح باہر کے پیسوں پہ پلیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا بعد میں. تو میں تو صحافیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے اوپینین کے لیے. میرے بھائی میرا اوپینین اس قابل ہی نہیں کہ آپ کسی چینل پہ چلا سکیں, تو میری معذرت قبول کریں. ہاں جب آپ کو چینل بند ہونے کی دھمکی مل جائے تو جب 2-4 دن رہ جائے تو اس میں کوئی ایک ویڈیو مجھ سے ریکارڈ کروا لیجیے گا. ویسے تو یہ سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں اللہ کے فضل سے ان تک بات جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں مجبور نہ کیا کرے. اگر آپ کے اندر جرت ہے بغیر ایڈیٹنگ کے آپ ہماری ویڈیوز چلا سکتے ہیں تو آئیں, ہم آپ کو اسپیشل پروگرام بھی ریکارڈ کر دیں گے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اب شب برات کا مہینہ شعبان شروع ہوا ہے, اس میں کوئی ایسا اسپیکر ٹی وی پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے جو کہ یہ تو رات کے بارے میں جو کچھ آپ نے کلیم کیا ہے تو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ تو اسی کو بٹھائیں گے جو اس رات کی اتنی برکات بتائے کہ جو کچھ بھی کر لو بخشش ہو جائے گی, تو ان کو تو وہ بندہ چاہیے. محرم میں وہ کوئی ایسا بندہ بٹھائیں گے جو یہ کہے گا کہ ماتم غلط ہے, اور صرف یزید کو برا بلا نہ کو, اصل مسئلہ یزید سے پہلے خراب ہوا ہے, آل امیہ نے سارا مسئلہ خراب کیا ہے, اس کے اوپر کو بولنے نہیں دے گا. تو ایسے اسپیکر کو بیٹھنے دیں گے؟ نہیں بیٹھنے دیں گے. تو یہ, اور ہم ان کی چینلز کے محتاج نہیں ہیں. ان کی چینلز کی تو یوٹیوب پر ویورشپ بھی کوئی نہیں ہے. آپ مذہبی پروگرام دیکھیں کون دیکھتا ہے, سر 1000 میں بھی نہیں جاتی, سینکڑوں میں رہتی ہے. تو ہمیں تو ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دیا, آپ تک دعوت پہنچ رہی ہے, آپ اس چیز کو آپ عام کھائیں پیڑ نہ گنیں. تو یہ ہماری اکیڈمی میں آپ اس حوالے سے تنگ نہ کیا کریں. ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو اس طریقے سے چلنے دیں, اور ان لوگوں کو آپ تنگ نہ کریں کہ یہ پھر بار بار مجھے شکایت کرتے ہیں آپ لوگوں کی. تو میری وجہ سے ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اتوار والے دن یہاں تشریف لیں, لیکن جب یہ کرونا کی پابندی اٹھ جائے. ٹھیک ہوگی جی. جزاک اللہ.